اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری ویڈیوز سے استفادہ بھی کر رہے ہوں گے۔ ناظرین، ہم گاہے بگاہے آپ کی خدمت میں شہدائے کربلا پر ویڈیوز پیش کر رہے ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم تمام شہدائے کربلا کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کر دیں۔ اسی سلسلے میں ہماری آج کی ویڈیو جناب انس بن حارث کاہلی الاسدی پر ہے۔ جناب انس کے جس قدر حالات ہمیں میسر آ سکے ہیں وہ ہم آج کی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، تو آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ ناظرین، جناب انس بن حارث کاہلی الاسدی قبیلہ بنی اسد سے تھے۔ بلازری اور ابن نما نے انہیں کاہلی کہا ہے۔ ابن مندہ اور اجلی نے انس کو کوفی شمار کیا ہے اور اجلی نے انہیں سکہ کہا ہے۔ اجلی نے ان کے والد کا نام لقیط، لیکن اصابہ اور دیگر کتب میں ان کے والد کا نام حارث مذکور ہے۔ واقعہ کربلا میں 3 ہستیاں ایسی ہیں جنہیں کربلا کی سب سے عمر رسیدہ ہستیاں ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ ایک جناب سعید بن عبداللہ حنفی، دوسرے جناب حبیب ابن مظاہر اور تیسرے جناب انس بن حارث کاہلی الاسدی ہیں۔ کچھ مورخین نے جناب حبیب ابن مظاہر کو کربلا کا سب سے عمر رسیدہ صحابی تصور کیا ہے، جبکہ کچھ کے خیال میں کربلا کے سب سے بوڑھے مجاہد سعید بن عبداللہ حنفی ہیں، تاہم کچھ کے خیال میں جناب انس بن حارث ہیں۔ ناظرین، جناب انس بن حارث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی تھے۔ جنگ بدر اور جنگ حنین میں شریک ہوئے۔ آپ کا قبیلہ عرب کے مشہور قبیلوں میں سے ایک تھا جو بہادری میں اپنی مثال آپ تھا۔ حضرت حبیب ابن مظاہر بھی قبیلہ بنی اسد سے تھے۔ حضرت انس بن حارث کاہلی اصحاب صفہ میں شمار ہوتے تھے۔ آپ کا اصل وطن کوفہ عراق تھا، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں مکہ و مدینہ میں قیام پذیر رہے۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام کو گود میں لیے بیٹھے تھے تو فرمایا، یہ میرا بیٹا کربلا کی سرزمین پہ شہید کیا جائے گا۔ اس وقت جو زندہ ہو اس پہ واجب ہے کہ وہ اس کا ساتھ دے۔ جناب انس بن حارث قریب ہی تشریف فرما تھے۔ آپ نے یہ حدیث سنی اور آپ ہی اس حدیث کے مستند راوی ہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی نقل کی گئی ہے۔ ناظرین، جناب انس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور واقعہ کربلا کا یہ بیان سنا تو آپ نے دعا مانگی کہ رب العالمین مجھے لمبی عمر عطا کرے اور میں حضرت حسین ابن علی علیہ السلام کے جانثاروں میں شامل ہو جاؤں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جناب انس بن حارث کے بارے میں تفصیلات تاریخ کی کتابوں میں نہیں ملتی، تاہم جب امام حسین علیہ السلام کربلا تشریف لائے تو حضرت انس بن حارث کوفہ میں مقیم تھے۔ سخت پابندیوں کے باوجود آپ کوفہ سے نکل آئے اور رات کے وقت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ امام حسین نے اپنے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بزرگ صحابی کا کھڑے ہو کر استقبال کیا اور گلے لگایا اور انہیں اپنی فوج میں شامل کر لیا۔ ناظرین، بلازری نے انصاب الاشراف میں آپ کی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شمولیت کو کچھ یوں بیان کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انس کوفہ میں رہتے تھے، جنگ میں شرکت نہ کرنے کی خاطر کوفہ سے باہر نکل گئے۔ قصر بنی مقاتل کے مقام پر امام حسین علیہ السلام اور عبید اللہ ابن حر جعفی کے درمیان ہونے والی گفتگو سنی تو انس امام سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ میں بھی عبید اللہ کی طرح کوفہ سے نکل کر آیا ہوں تاکہ جنگ سے بچوں، اور نہ تو آپ کا ساتھ دوں اور نہ ہی آپ کے دشمنوں کی طرفداری کروں، لیکن خدا نے آپ کی مدد کرنے کا خیال میرے دل میں ڈال دیا ہے اور مجھے آپ کی مدد کرنے پر ابھارا ہے تاکہ میں آپ کی نصرت کروں۔ امام حسین علیہ السلام نے ان سے فرمایا
بس تم ہمارے ساتھ نکلو کہ ہدایت یافتہ اور محفوظ رہو گے۔ ناظرین، اس روایت میں کچھ اشکال ہیں۔ یہ روایت جناب انس بن حارث کے کردار کو مشکوک بنانے کے لیے وضع کی گئی ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا کہ جناب انس اصحاب صفہ میں سے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار صحابیوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور جناب رسول خدا سے کربلا اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر سن کر وہ یہ دعا فرما چکے تھے کہ اللہ انہیں اتنی زندگی عطا کرے کہ ان کا شمار امام حسین علیہ السلام کے جانثاروں میں ہو اور وہ امام حسین علیہ السلام کی نصرت کریں۔ لہٰذا اس قسم کی روایات میں کوئی وزن نہیں ہے۔ جناب انس بن حارث کاہلی امام حسین علیہ السلام اور واقعہ کربلا کی معرفت تب سے رکھتے تھے جب بہت کم لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہی تھی۔ ناظرین، امام حسین علیہ السلام نے یزیدی فوج کو جنگ سے باز رکھنے اور چند نصیحتیں کرنے کے لیے حضرت انس بن حارث کو عمر ابن سعد کے پاس بھیجا۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب انس سے فرمایا کہ میں یہ کام اتمام حجت کے لیے کر رہا ہوں، ورنہ میں جانتا ہوں کہ یہ لوگ اپنی گمراہی سے ہرگز دستبردار نہیں ہوں گے۔ جب آپ عمر ابن سعد کے پاس پہنچے تو اسے سلام نہیں کیا۔ عمر ابن سعد نے کہا، اے صحابی رسول، آپ نے مجھے سلام نہیں کیا، کیا میں مسلمان نہیں؟ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم تم مسلمان نہیں، کیونکہ تم آل رسول کے خون کے پیاسے ہو۔ عمر ابن سعد نے سر جھکا لیا اور کہا، یہ سچ ہے، حسین کے قاتل جہنمی ہیں، مگر ابن زیاد کا حکم ماننا بھی ضروری ہے۔ جناب انس عمر ابن سعد سے واپس لوٹے اور امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آ کر یہ گفتگو بیان کر دی۔ روز عاشور جب تمام عاشقان حسین باری باری میدان جنگ میں جا کر قربان ہوتے رہے، تب حضرت انس بن حارث کاہلی نے امام حسین علیہ السلام سے جنگ کی اجازت مانگی۔ امام حسین علیہ السلام نے اجازت دی۔ انس بن حارث ضعیف العمر ہو چکے تھے۔ آپ نے میدان میں جانے سے پہلے اپنی جھکی ہوئی کمر سیدھی کرنے کے لیے اپنی کمر پر کس کے اپنا پٹکا باندھا، لٹکی ہوئی ابروؤں کو اوپر کر کے ماتھے پر پٹی باندھی اور اللہ اکبر کا نعرہ بلند کر کے گھوڑے پر سوار ہوئے اور میدان جنگ میں جا پہنچے۔ پھر یہ رجز پڑھا، کاہل، دودان، خندف اور ایلان اور قبیلہ کیس کے لوگ سب جانتے ہیں کہ میری قوم بڑے بڑے جنگجوؤں اور سرداروں کے لیے آفت ہے۔ اے قوم، غرانے والے شیروں کی طرح ہو جاؤ، ابھی دشمنوں سے روبرو جنگ کر کہ آل علی رحمان کے پیروکار ہیں اور آل حرب شیطان کے۔ آپ بڑی جواں مردی سے لڑے اور 14 یا 18 یزیدیوں کو واصل جہنم کیا۔ آپ کی جنگ دیکھ کر امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، دست دعا بلند فرمایا اور کہا، خدایا میرے نانا کے اس ضعیف صحابی کا جہاد قبول فرما۔ ناظرین، جناب انس بن حارث کاہلی کی قبر مبارک امام حسین کی قبر اطہر کے قریب باقی شہدائے کربلا کے ساتھ گنج شہداء میں ہے۔ زیارت ناہیہ میں امام زمانہ علیہ السلام نے آپ پر سلام بھیجا ہے۔ امام فرماتے ہیں، میرا سلام ہو انس بن حارث الکاہلی الاسدی پہ۔ ناظرین، ہمارا بھی سلام ہو جناب انس بن حارث الکاہلی الاسدی پر، جنہوں نے میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جام شہادت نوش فرمایا۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ اس پر پیش کی جانے والی کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہماری جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کر کے علوم محمد و آل محمد کی نشر و اشاعت میں حصے دار بنیں۔ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔
خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔